अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2025 की 27 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने रेजिस्टेंस का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जेल के अंदर से बैठकर तहरीक को चलाना, मंशूर पर डट जाना, नजरिए पर कायम रहना, अपने जवानों को मोटिवेट करना, मोबिलाइज करना, उसके आज 600 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। वैसे तो कोशिश बहुत की गई कि उनके ट्विटर हैंडल से, बड़े हार्ड किस्म की शख्सियत के ट्विटर हैंडल से सॉफ्ट किस्म के ट्वीट्स होते हुए नजर आए, लेकिन अवाम चुप बैठने वाली नहीं है और इसके ऊपर अब रिटेलिएट कर रही है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर जाली अर्दलियों को 440 वोल्ट का झटका लग चुका है, जमीन पांव के तले से सरक चुकी है और अब बरतानवी नशरियाती इदारे से लेकर तमाम इंटरनेशनल पोर्टल भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अमेरिका के कांग्रेस के अंदर पेश किए जाने वाला बिल खौफनाक और खतरनाक ना भी हो, अफसोसनाक बहरहाल जरूर है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। फिर उससे ज्यादा अफसोस का मुकाम यह है कि डिप्टी कमिश्नर ग्वादर से यह कंफर्म करते हैं कि 5 अफराद को कत्ल किया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक मराहिल हैं इस दौर के। इन मराहिल के अंदर हमें ये जुमले, ये खबरें, ये चीजें सुननी पड़ रही हैं और फिर ऐसे हालात के अंदर जबकि बोलने वाले जब गलत कामों के ऊपर बोलते हैं उनको उठा लिया जाता है और माएं अदालत के अंदर से रोती हुई, आबदीदा होती हुई बाहर आती हैं, तो फिर किस निजाम से तवक्को रखी जाए। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इस अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मज़ाहिमत के 600 दिन। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि यह एक ऐसी पार्टी को जन्म दे चुका है जो बर्गर पार्टी है, मम्मी डैडी पार्टी है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि वो 2 से 3 हफ्ते बमुश्किल जेल के अंदर गुजार पाएंगे। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वो मुल्क से ज्यादा अपने जाती मफादात से प्यार रखते हैं। वो शख्स अपने जाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए, अपने फवायद को डील की सूरत में जूते की नोक पर रखते हुए और फिर मुल्क की फवायद और नौजवान नस्ल के फवायद को मद्देनजर रखते हुए आज 600 दिन जेल के अंदर गुजार चुका है। उस शख्सियत का नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। कमेंट बॉक्स हाजिर है। इमरान खान साहब के आज जेल के अंदर 600 दिन मुकम्मल होने के ऊपर आप क्या कमेंट करना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है? हर राय है हर तरफ से मौजूद, हर तरह के अफराद जो कि इस व्लॉग को देख रहे होते हैं, आपके लिए फोरम हाजिर है। आप नीचे मैक्सिमम कमेंट कीजिए ताकि अंदाजा हो कि असल में आप लोगों के दिलों में या दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इमरान खान साहब के 600 दिन जेल के अंदर मुकम्मल होने के ऊपर। अब आ जाते हैं जाली अर्दलियों को लगने वाला 440 वोल्ट का झटका। पहले तो सिर्फ हम बात कर रहे थे, अब बीबीसी ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने और बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल्स ने इस बात को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट यूएस कांग्रेस के अंदर पेश कर दिया गया। अब मैं इसकी डिटेल्स के अंदर तो नहीं जाऊंगा कि असल में इस बिल के अंदर क्या है और इसके क्या नुकसानात या फवायद हो सकते हैं, लेकिन यह नौबत क्यों आई इसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहता हूं। जब आपके मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर डिस्प्यूट खत्म करने का कोई फोरम मौजूद ना हो, लड़ाइयों को मीडिएट करने का कोई फोरम मौजूद ना हो, इंसाफ बहम पहुंचाने का कोई फोरम मौजूद ना हो, या फिर बात सुनने का, इजहार राय का, घुटन खत्म करने का कोई फोरम मौजूद ना हो, तो फिर कोई क्या करेगा? जब जिस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात ये दावे करें कि ओवरसीज पाकिस्तानीज होते कौन है, जब यह कहा जाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्कों का ख्याल करें, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत ना करें, जब उनको उनके वोट के हक से महरूम कर दिया जाए, जब उनके पासपोर्ट तक कैंसिल होना शुरू हो जाए, जब उनको यह कहा जाए कि आप पाकिस्तानी कम और अमेरिकन ज्यादा हो, तो फिर रद्द अमल तो आता है। मेरे ख्याल में यह हमारी अपनी गलतियां हैं, यह नहीं होना चाहिए था, यह इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह के वाकयात की मजम्मत जरूर होनी चाहिए, लेकिन देखिए कि हम अपने मुल्क के अंदर कर क्या रहे हैं। हमारी अगर कोई गलती है तो उसको सुधारना किसने है? तो ये वाली चीज जो हुई है
اس کے پیچھے عوامل بہرحال یہی ہے۔ پاکستان کا اثاثہ پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے، اس بات کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا اثاثہ پاکستان کا جھنڈا تھامنے والے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ چیز اگر ہم سوچ لیتے، اس کا خیال ہوتا، تو شاید اس طرح کا کوئی بل، کوئی ایکٹ کسی بھی کانگریس کے اندر پیش نہ ہوتا، کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر پیش نہ ہوتا۔ اب پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کیا نہیں نکلتے یہ الگ بات ہے۔ یہ کم صبح یا انسلٹ نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے خود بطور مملکت ایک ایسا معاملہ کریٹ کر دیا ہے کہ نظام انصاف اور قانون ناپید ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، انصاف لوگوں کو ملتا نہیں ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہی ہیں۔ کوئی اگر پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو گولی چل جاتی ہے، پروٹیسٹ کرنے تو دور کی بات، آزادی اظہار رائے ٹویٹ جو ہے وہ گولے کی طرح لگتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر پھر کوئی کرے تو کیا کرے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے اور اس کا ادراک ہمارے سارے فورمز کو ہونا چاہیے، اور جب یہ ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی ایکٹ باہر نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر فردر کیا ہوتا ہے بیرون ملک، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ آج جو ہے گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد کی فائرنگ سے مبینہ طور کے اوپر 5 افراد قتل ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ہمارے ہاں ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ ملک کی حالات سنبھل کر نہیں دے رہے، معیشت صرف قرض لینے کی حد تک محدود ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر کا برا حال ہے، دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہمارے ایوان اقتدار کے اندر راوی چین لکھتا ہوا دکھاتا ہے، صحافت کے مینار کے اندر راوی چین لکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر بندہ اب کرے تو کیا کرے؟ آگے چلتے ہیں جی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس عمران خان صاحب کا، اس کے اوپر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست عید سے قبل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سلمان صفدر کی عدم دستیابی پر سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی تھی۔ بشرا بی بی نے بھی گزشتہ روز یہی درخواست دائر کی تھی۔ اچھا، جو ولسن جو بل لے کر گئے یو ایس کانگریس کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے ڈیٹیل میں آفتاب اقبال صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ پاس ہو نہ ہو، بہرحال اس کا خمیازہ تو ہم بھگت چکے ہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر عمران ریاض خان نے بھی یہی کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کیا کنڈکٹ ہے، ان کی کیا امپورٹنس ہے، اس کا ہمیں اگر ادراک ہو جائے۔ بھئی اوورسیز پاکستانی کیا چاہتے ہیں؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ختم ہو جائے، وہ چاہتے ہیں مینڈیٹ کی واپسی ہو جائے۔ تو اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر ریاکشن تو وہاں سے آئے گا۔ سب یہی کہہ رہے ہیں جی، سارے ہمارے دوست۔ اچھا، آج جو ہے وہ احمد نورانی صاحب کی والدہ صاحبہ، ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، وہ آپ دیدہ ہو کر وہاں سے نکلی ہیں۔ پھر جو وحید مراد ہیں، احمد وحید مراد، ان کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ اب کھل کر بات کریں۔ معاملہ صرف اب صحافیوں تک نہیں رہا ہے۔ یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے لمز لاہور کے ایک استاد یعنی پروفیسر تیمور رحمان کو بھی سوشل میڈیا پوسٹ پر پیکا ایکٹ کے تحت نوٹس دے دیا ہے۔ پیکا ایکٹ کا صحافیوں کے علاوہ عام شہریوں کے خلاف بے دریغ استعمال شروع ہو چکا ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جو پیکا ایکٹ کے تحت یا اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، وہ رمضان کے اندر بھی نہیں تھما۔ آفٹر عید اس کے اندر ایک روبسٹ قسم کا جو ہے وہ آپ امپیکٹ دیکھیں گے، تیزی آئے گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور آفٹر عید جو بہت خطرناک لیول کا ہوگا، ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیا کیجئے۔ میں پھر یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دن اب نہیں دیکھنے چاہیے تھے پاکستانیوں کو، لیکن کیا کریں، یہ اب ہوتا ہے، اب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر بندہ کیا کہے۔ میں محمد زبیر صاحب کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، یعنی یہ سرکار کہتی ہے، مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جعلی سرکار۔ تو کاشف عباسی کے پاس کون سا ہتھیار تھا، اسے کیوں خاموش کروایا گیا؟ ہم سب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ درجنوں صحافیوں کو خاموش کروا دیا، ان کے ہاتھ میں تو ہتھیار نہیں تھا، لیکن یہ سمجھ کسی کو نہیں آتی، یہ سمجھ کسی کو نہیں آنی، اور اس کے اوپر بار بار جو ہے وہ چیزیں مزید حالات کی خرابی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب ملک کے اندر ایک طرف جب میرٹ نہ ہو اور نان میریٹوریس سفارشی قسم کے لوگ بڑی بڑی پوزیشنوں کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں تو پھر اداروں کی تباہی تو یقینی ہوتی ہے۔ اب پاکستان کرکٹ کا ہی حال دیکھ لیجئے، ایک طرف چیئرمین پی سی بی ہیں صاحب، دوسری طرف جو ہے وزیر داخلہ ہے،
سینیٹر بھی ہیں, سابق کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب بھی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ایک ہم نے آلریڈی بڑا نقصان اٹھایا چیمپئنز ٹرافی کے اندر, یعنی کہ ہم پہلے راؤنڈ میں ہی آؤٹ ہو گئے. ہوم ہماری جو ایونٹ تھا ہوم سیریز تھی, لیکن اس کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف 4-1 سے ہم تباہ کن شکست کھا چکے ہیں, ایک بھی ہم نے پتہ نہیں کیسے جیتا ہے. تو اس کے اوپر بندہ اب کس سے شکایت کرے, کس سے شکوہ کرے؟ یہ وہ کہانی ہے جو پرانی نہیں ہو کی دے رہی, روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, عمران خان صاحب آج 600 دن مکمل ہو چکے ہیں, جہاں پر ان کے اپنے دوست احباب تعلق دار جس طرح جگنو محسن ہے, نجم سیٹھی ہیں, یہ سب تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب حکومت کے معاون خصوصی ہیں, بڑی شخصیت ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا آپ 2025 میں عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ محمد مالک نے سوال کیا. انہوں نے کہا عمران خان کا تو 2030 تک باہر آنے کا ارادہ نہیں ہے, ان کا باہر آنے کا ارادہ ہے ہی نہیں. وہ اپنے اندر رہنے کا پکا بندوبست کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ جیل کے اندر رہنے کا پکا بندوبست کر رہے ہیں. ایک شخص جس کو انفرادی فائدے کا لالچ نہ ہونا, تو وہ اجتماعی سوچ رکھتا ہے. عمران خان صاحب چاہتے تو ان کے لیے کوئی مشکل راستہ نہیں تھا, وہ چپ کر کے باہر آ سکتے تھے, اس کے بعد اپنی پالیٹکس بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کی. یہ 600 دن کے اوپر یہ بات جو کر رہے ہیں, جو گزشتہ دنوں میں نے بات کی تھی کہ عمران خان کی رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, وہ جس دن چاہیں گے باہر آ جائیں گے. یہ کچھ نہیں کر پائے. اب یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر ہے, یہ بار بار کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب معافی مانگ رہے ہیں, بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں. ایسی حالت کے اندر بندہ اب کیا کہے؟ اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کے اوپر جسٹیفیکیشن دینے کی عادت ہوگی. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار؟ وہ خواجہ آصف صاحب حامد میر صاحب کے شو میں تھے, تو حامد صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ احمد وحید مراد کو کس مد میں گرفتار کیا؟ خواجہ صاحب لگ گئے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو اٹھانا چاہیے اور اس طرح کی باتیں. تو بھائی جا کر ان کی ٹائم لائن چیک کر لیں کہ وہ بہت بڑا ناقد ہے تحریک انصاف کا. یہ حامد میر صاحب نے بولا. تو یہ حالت ہے کہ آپ جب رائٹ سائڈ پر نہ ہو تو آپ کو ہر غلط کام کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. وہ جسٹیفیکیشن خواجہ صاحب بھی ایک وزیر کی حیثیت سے, سینئر وزیر کی حیثیت سے دے رہے تھے. تو میں تو اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی کیسے کر لیتے ہو, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو, کیسے کر لیتے ہو. اچھا جی, اگلا جو ولاگ ہوگا ہمارا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹوری میں لے کے آ رہا ہوں اگلے ولاگ کے اندر. بہت امپورٹنٹ سٹوری, ابھی میں نہیں ڈسکس کر رہا. انتظار کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.